13 زہریلی جڑی بوٹیاں 22 لوٹے جمع کر کے جو بندہ ایک ووٹ سے بیٹھا ہوا اس کو وزیر اعظم مانے گی قوم؟ یہ غیر نمائندہ پارلیمنٹ ہے. جو اب عید بھی اپنے تہ خانے میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں جرت اور بہادری سکھائیں گے. وڈا سائیں آئے گا تو میٹھے چاول کھلائے گا. افطاریاں بھی گزر گئیں, لوگوں کو میٹھے چاول کیا ایک ایسا آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے انفٹ فار ہیومن کنزمپشنز. مسلم امہ کی, صرف پاکستان کی نہیں, آخری امید ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, لیکن سچ بولے پامبڑ مچتا ہے. کل نواز شریف نے کہا ہے مفرور, سزا یافتہ, سرٹیفائیڈ کرپٹ, منی لانڈرنگ کا مفرور, عدالتی مفرور, کسی کے کہنے سے کوئی نہیں ہوتا. جس طرح کہنے سے اگر ہو تو آپ نے لطیفہ نہیں سنا کل کہ وہ جو فرائنگ پین والی استری والا ٹیم میں سے ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی الیکشن سے بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان ہے جو بھاگ رہا ہے. اس نے نواز شریف کا نام بھی عمران خان رکھ دیا, اس نے مریم نواز کا نام بھی وہی رکھ دیا, اس نے شہباز ہمیشہ کہتا تھا میرا نام بدل دینا, اس نے چچا کا نام بھی بدل کے رکھ دیا ہے. الیکشن سے بھاگنے والا عمران خان ہے. جو میں آپ سے آخری گزارش کر رہا تھا, سوال یہ ہے کہ مفرور یہ سوال کرتا ہے پاکستان کی آئینی عدلیہ سے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اگر اتنے بینچ میں ممبر نہ ہوں, اتنے بینچ ہوں, تو وہ فیصلہ کون مانے گا؟ یہ عدلیہ سے اس نے سوال کیا, پاکستان کے نظام عدل سے سوال کیا. عدالت اس کا نوٹس لے یا نہ لے, دیٹس ناٹ مائی کنسرن. پاکستان تحریک انصاف اس کا نوٹس لیتی ہے. اس کے جو 7-8 سوال تھے, ان کے سوالوں کے جواب میں صرف 2 سوال ہم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون انصاف کرے گا. صرف 2 چیزیں ہیں جن کا پتہ نہیں چل رہا. ایک یہ بتا دو آج قوم کو نواز شریف کہ جن حلال کی کمائی ابا نے محنت کی کمر باندھی, دبئی گئے, وہاں سے جا کے وہ پہنچے جن محلات میں تم رہتے ہو, سب سے مہنگے علاقے میں, مے فیئر اپارٹمنٹس, اس کی رسید دکھا دو. پہلا سوال. دوسرا اس کا منی ٹریل دکھا دو, دوسرا سوال. اور تیسرا سوال این آر او پلس لیے بغیر پاکستان کی کسی عدالت میں پیش ہو کے دکھا دو. ان مشکل ترین حالات میں عمران ہے جو سول جج کے پاس پیش ہوئے, سینئر سول جج کے پاس پیش ہوئے, ایڈیشنل سیشن جج کے پاس پیش ہوئے, سیشن جج کے پاس پیش ہوئے, میرے ساتھ پشاور میں ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, وکلا کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, میرے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی بینکنگ جج, کوئی اسپیشل جج سینٹرل, کوئی دہشت گردی کی عدالت ایسی نہیں ہے. یہ بزدل آدمی ہے, چھپا ہوا ہے زمان پارک میں. اور جو لندن کا ایک ضلع ہے لندن, وہ جو گریٹر پاکستان ان کا ہے, غریبوں کا نہیں ہے, اس کے ایک محلے, پاکستان کے محلے میفیئر میں رہتا ہے. وہ بڑا ہی بہادر آدمی ہے. میں وارن کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو, اور میں وارن کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی قوم کو کہ یہ وقت ایسا ہے جس وقت پہ اگر آئین ایک دفعہ متنازع بنا دیا گیا یا ہاؤس آف فیڈریشن توڑ دیا گیا, تو میرا سوال نواز شریف اگلا تم سے یہ ہے, تم میں ہمت ہے کہ تم دوبارہ سے آئین یہ بنا سکو؟ صوبے تمہارے کسی فارمولے پہ متفق ہو سکتے ہیں؟ تمہاری کریڈیبلٹی ہے کوئی اس آئین کو, یا شہباز کے اس آئین کو, یا فرائنگ پان کی استری والے اس آئین کو کوئی تسلیم کرے گا؟ یہ فیڈریشن کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. ہم تو آج نہیں پرسوں الیکشن ہو جائے گا, ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم سے جتنا لڑو گے ہماری مہم تیز ہوتی گئی ہے. سارے گر, سارے ہنر, سارے تیر, ساری گرفتاریاں, سارے مقدمے, سارے نامعلوم افراد کے اٹھائے ہوئے لوگ, سب تشدد, سارے بے لباس کیے ہوئے قیدی, وہ سارا کچھ تو کر چکے. اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ جان لینی ہے 22 کروڑ لوگوں کی. 13 زہریلی جڑی بوٹیاں 22 لوٹے جمع کر کے جو بندہ ایک ووٹ سے بیٹھا ہوا اس کو وزیر اعظم مانے گی قوم؟ یہ غیر نمائندہ پارلیمنٹ ہے, یہ غیر نمائندہ حکومت ہے. اس لیے کوئی نمائندہ حکومت بنانے کے لیے آئین میں دیا گیا جو طریقہ کار ہے وہ استعمال کیا جائے. ایک چیز پہ گفتگو کرنے کے لیے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف تیار ہیں, وہ یہ ہے کہ آئین کے فریم ورک کے اندر آئین توڑ کے نہیں, 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں, 1 منٹ, میں تو نہیں مانوں گا 1 منٹ بھی اگر تاخیر ہوتی ہے, اس لیے کہ آئین ٹوٹ جائے گا. پھر
تو اس کے اندر رہ کے الیکشن کرانے کے لیے موڈیلٹیز طے کرنے کے لیے اس حد تک ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. باقی دیکھیں جو اب عید بھی اپنے تہہ خانے میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں جرأت اور بہادری سکھائیں گے. باہر نکل سکتے ہیں یہ سارے, ان پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ کوئی تبصرہ نہیں ہے میرا. تبصرہ 22 کروڑ لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر اسرائیل کے ساتھ تجارت کی خبریں آ گئی, آپ نے بھی بتایا, کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے, کیا وہ بھی اسی ایشو کے اوپر تھے کہ اسرائیل کو ساتھ تجارت اور معاملات کو بہتر کیا جائے؟ دیکھیں میں تو آخری چھوٹی میٹنگ میں بھی موجود تھا, آخری شب بھی موجود تھا, وہ ویڈیو بھی جب ہم نکل رہے ہیں ایک ڈائری عمران کے پاس اس وقت بھی میں موجود تھا. اللہ تعالیٰ وہ مسلم امہ کی, صرف پاکستان کی نہیں, آخری امید ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, لیکن سچ بولے ہم پامبڑ مچتا ہے کہ اس جنگ میں نواز شریف جیتنے کے لیے سارے حربے استعمال کرے گا. اور میں یہیں پہ ایک اور بات کہہ دوں, اس وقت پاکستان کے 2 مفرور لندن میں ہیں. ایک مفرور وہ ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے پاکستان میں انسان مارے ہیں اور اس نے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کیا ہے. اس کا ابھی ٹرائل نہیں ہوا, اس کا ٹرائل ہونا باقی ہے. دوسرا جو مفرور ہے اس نے پاکستان کے اندر 20 سے زیادہ اپنی غلط پالیسیوں اور بھائی کو جو وہ مشورے دیتا ہے ان کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی دفعہ لوگ آٹے کی لائن میں اور راشن کی لائن میں قتل ہو گئے. ان میں بچے بھی شامل ہیں, ان میں مائیں بھی شامل ہیں, ان میں بیٹیاں بھی شامل ہیں, اور ان میں جو گرینڈ مدرز ہیں وہ بھی شامل ہیں. یہ پاکستان کی کیا جنوب مشرقی ایشیا کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اور اس کا سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جو ہی ساگ ڈار آئے گا 100 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, وڈا سائیں آئے گا تو میٹھے چاول کھلائے گا. افطاریاں بھی گزر گئیں, لوگوں کو میٹھے چاول کیا, ایک ایسا آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے انفٹ فار ہیومن کنزمپشنز, کہ انسانوں کے کھانے کے لیے یہ گندم نہیں ہے. اس میں سے جو آٹا ہے آپ روز دکھاتے ہیں میڈیا کے اوپر, لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ آٹے کے نام پہ کیا ہے. آٹا پاکستان کی تاریخ کا سب سے میگا فراڈ ہے یہ والا.